آج میں پیلپا کو دوسرا چیلنج دے رہا ہوں، اور اسی طرح کی نااہلی کی ایک اور مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج منگل ہے، 2 تاریخ ہے، تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہے دوپہر کو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 83 فضائی حادثات میں 1099 افراد لقمۂ اجل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً ہر 4 سال بعد کسی نہ کسی مسافر طیارے کو حادثہ پیش آتا ہی رہتا ہے، اور 22 مئی کو ہونے والے حادثے سے پہلے دسمبر 2016 میں PIA کی پرواز PK661 حویلیاں کے قریب پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گئی تھی، اور اس حادثے میں طیارے پہ سوار تمام 48 افراد جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، جس سے مشہور گلوکار اور نعت خوان جنید جمشید بھی شامل تھے۔ اس حادثے کے بعد چیئرمین PIA اعظم سیگل جو اس وقت تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ اس طیارے کا 1 مہینہ پہلے ہی معائنہ ہوا تھا، اس لیے کسی فنی خرابی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طیارے میں کون سی فنی خرابیاں تھیں اور کتنے عرصے سے تھیں، لیکن PIA اور سول ایویشن نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھی۔ یہ میں اس وقت کی PIA کی مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور آخر وہ طیارہ اتنے لوگوں کی جان لے کر تباہ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی طیارے کی ایک جگہ یا ایک میجر انسپیکشن ہوتی ہے جو طیارے کے 10,000 فلائنگ آورز یا 7 سال کا عرصہ پورا ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور ایئر وردنیس ڈائریکٹیو دکھاتا ہوں جو کہ 12 نومبر 2013 کو ایشو ہوا، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اماؤنٹ آف کروژن ڈیٹیکٹڈ ڈیورنگ میجر انسپیکشن we are issuing this AD to prevent corrosion that could result on propeller failure and loss of airplane۔ اس کے بعد میں آپ کو سول ایویشن اتھارٹی کی 4 مارچ 2014 کو ہونے والی ایک میٹنگ کے منٹس دکھاتا ہوں جس کو سینئر ایئر وردنیس سرویئر انجینئر محمد شراز نے ریکارڈ کیا، اور اس منٹس آف دا میٹنگ کے پوائنٹ نمبر 2 میں واضح لکھا ہے کہ PIA-AC had performed unapproved de-icer tab repair with unapproved tools, materials and persons۔ اور میٹنگ میں تمام ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کل کتنے پروپیلر بلیڈز ہیں جن کو PIA-AC یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن شاپ میں مرمت کیا گیا، اور اس کے بعد جس ATR جہاز پہ وہ بلیڈز لگے ان کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹایا جائے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا، کیونکہ بہت پہلے میں نے کھرا سچ پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ PIA نے اس وقت کی انتظامیہ نے غیر قانونی طور پہ اپنے ڈی-آئسرز اور پروپیلرز کو ریپیئر کیا جس کے یہ مجاز نہیں تھے، جس کے یہ آتھرائز نہیں تھے، اور یہ جہاز اب خطرہ ہے۔ اور ایک پرٹیکولر جہاز جس کا کال سائن الفا پاپا براوو ہوٹل آسکر یعنی APBHO یہ تھا، میں نے کہا یہ جہاز خدا نخواستہ کریش کر سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اور وہ وہی جہاز تھا جو حویلیہ میں کریش ہوا جس میں جنید جمشید سمیت دیگر 53 افراد کی کل 54 تھے جو جان سے چلے گئے۔ اچھا، اب یہ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری کارروائیاں جو ہیں نا اس کے بعد ہوئیں کہ آپ کو 21 مارچ مجھے PIA نے کہا کہ جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے، سول ایویشن نے کہا جی بلیک میل کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے، پتہ نہیں کیا چاہیے۔ 1100 لوگ مر چکے ہیں ان حادثوں میں، اور ابھی بھی اگر میں سوال کرتا ہوں یا میں کوئی نشاندہی کرتا ہوں تو برا میں ہوں، نہ پیلپا ہے برے، نہ سول ایویشن بری ہے، نہ وہ انسپیکٹرز ہیں، نہ وہ پائلٹس جنہوں نے غیر قانونی طور پہ لائسنس لی ہے، وہ سب اچھے ہیں۔ آپ کو میں 21 مارچ 2014 کی ایک ای میل دکھاتا ہوں جو کہ چیف انجینئر محمد علی آفتاب کی طرف سے لکھی گئی تھی، اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ کی ہیڈنگ ڈال کر لکھا ہوا ہے کہ پلیز انشور AD compliance well within time otherwise affected ATR should not be flown۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں UTC یعنی وہ کمپنی جو یہ پروپیلرز کا کام کر رہی تھی یا دے رہی تھی ان کو، ان کے کسٹمر رسپانس سینٹر کی ای میل دکھاتا ہوں جو کہ 28 نومبر 2014 کی ہے، جسے بتایا گیا کہ an operator performed major inspection on 75 blades۔ مطلب جس کام کو کرنے کی ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں، اپروول ہی نہیں، انہوں نے 75 بلیڈز خود سے مرمت کر ڈالے، اور وہ ATR جہاز جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا اس پہ 3 ایسے پروپیلر بلیڈز لگے ہوئے تھے جن کو انہوں نے خود سے مرمت کیا تھا، اور یہ پیپر بھی آپ کی اسکرین پہ سک چل رہا ہے
کہ ان بلیڈز کی پوزیشن بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 4, 1 اور 2 اس پوزیشن میں یہ بلیڈز تھے. ایک ATR میں 6 بلیڈز لگے ہوتے ہیں اس کے, اور اس ATR کے 6 میں سے 3 بلیڈز فالٹی تھے. یہ تو تھے پروپیلر بلیڈز. اب میں آپ کو اس جہاز کے فیول پمپ کے بارے میں بتاتا ہوں. ہر ایک جہاز کے فیول پمپ میں ایک ڈرائیو شافٹ انسپیکٹڈ سپلائنز لگی ہوتی ہے, جس کو 4000 گھنٹے پورے ہونے کے بعد چیک کرنا ہوتا ہے. کچھ جہازوں کا مختلف ہوتا ہے, ہر جہاز کی میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ کچھ چیکس جو ہوتے ہیں وہ ہر جہاز کے مختلف ہوتے ہیں, ان کے اوقات, ان کا ٹائم, ان کے ایئرز وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن میں اب اس پرٹیکولر ATR کی بات کر رہا ہوں. اب وہ چیک جب ہونا تھا تو اس سے پتہ چلنا تھا کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے پاس اسے کھولنے, چیک کرنے اور ریپیئر کرنے کی نہ تو سہولت اور نہ ہی اتھارٹی. لیکن اب میں آپ کو اس جہاز کے فیول پمپ جس کا سیریل نمبر 6208 تھا اس کا ریپیئر ٹیگ دکھاتا ہوں, جس کا مطلب ہے کہ اس فیول پمپ کو لوکلی یہیں پہ ریپیئر کیا گیا, اور اس کا جاب ریفرنس نمبر P/F/650/12 تھا, اور شاپ فائنڈنگز یعنی سیٹسفیکٹری آن ٹیسٹ بھی لکھا گیا. مطلب اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ جہاز کتنا فٹ اور مینٹین تھا. ہمارے ہاں جہازوں پر اس کام کی پریکٹس کی جاتی ہے جس کی جہاز بنانے والے کمپنی کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح کی نااہلی کی ایک اور مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاز کے حوالے سے ایک اصول ہے, اگر کسی جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا کوئی بھی پرزہ آپ دوسرے کسی جہاز میں لگا کر استعمال نہیں کر سکتے, آپ پوچنگ نہیں کر سکتے اس کی. اور اب آپ کو میں ایک شیٹ دکھاتا ہوں, اس میں سیریل نمبر 2038, پروپیلر نمبر 2 FR20060406RT اور پروپیلر نمبر 1 FR20060739RT. ان بلیڈز کے سامنے واضح لکھا ہے کہ نان انکارپوریٹڈ BHJ براوو ہوٹل جیک یا جیکال ایکسیڈنٹ CA اپروول ریکوائرڈ, اور یہ دونوں بلیڈز جہاز میں لگا کر استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جب جہازوں کی مرمت کی جاتی ہے تو اس کی بھی کچھ SOPs ہوتی ہیں. جہاز بنانے والی کمپنی کی طرف سے ایک لسٹ دی جاتی ہے, اور آپ صرف ان اپروو شاپ سے ہی کوئی پرزہ یا وائر منگوا کے مرمت کر سکتے ہیں, کیونکہ جہاز کے جتنے بھی پرزے ہوتے ہیں ہر ایک کا ایک اپنا نمبر ہوتا ہے جو کہ مینولز میں دیا گیا ہوتا ہے. لیکن اب میں آپ کو PIA کا ایک بل دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے میک ماسٹر نامی شاپ سے ایک وائر خریدی جو کہ آتھرائز شاپ ہی نہیں تھا, اور اس کے بعد اس تار سے 50 سے 60 بلیڈز مرمت کر کے مختلف جہازوں میں لگاتے رہے. اب آپ خود بتائیں کہ جب اس طرح جہازوں کی مرمت کی جائے گی تو حادثات ہونے سے کون روک سکتا ہے, اور اس طرح نااہلی کے بعد ہمارے ملک میں فضائی سفر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا سول ایویشن اتھارٹی, ایک ریگولیٹنگ اتھارٹی کی ذمہ داری تھی. وہ جہازوں کو ایئر ورتھینس کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے, وہ جہازوں کو سیکیورٹی کے سرٹیفکیٹس دیتا ہے, وہ جہازوں کی C/A کرتا ہے, ہر سال کرتا ہے, اور اس کا کام ہے جہازوں کو انسپیکٹ کرنا. اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اگر سول ایویشن کے لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتی تو وہ اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ نوکریاں کریں, بڑے بڑے مراد لیں, پیکیجز لیں, پرکس لیں, پریولیجز لیں, اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں. اب یہ جو حادثہ ہوا, کرنٹ حادثہ, اس میں تو جہاز کے اوپر تو بعد میں آئیں گے, اس کی مینٹیننس تھی, کیا تھی, کیسی تھی. یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں, 15-15 ہزار روپے پہ کام کرنے والے, ڈیلی ویجز کے اوپر جو لوگ ہیں, وہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اور ان کی کوئی اہلیت نہیں ہے. وہ لوڈر کا کام تو کر سکتے ہیں, وہ سٹور کیپر کا تو کام کر سکتے ہیں, وہ اس طرح کے شفٹنگ کے کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ لگانے کا کام نہیں کر سکتے. اینڈ دے آر اوور برڈنڈ, دے آر اوور ورکڈ, اور ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جس کے وہ مجاز نہیں ہے. لیکن یہ کوئی سوزوکی کار نہیں ہے کہ چھوٹے 12 دا پانا لیا تینوں کس دے اور لا دے اور دے. یہ وہ والا کام نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ جب وہ 12 کے پانے سے آ کے اس کو کسے گا تو پھر اس کے کس بل سارے نکلیں گے, کبھی نہ کبھی نکلیں گے. یہ سب کچھ سول ایویشن اتھارٹی کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ میں پیلپا کا ممبر ڈالیں. پیلپا کا ممبر کیوں ڈالیں؟ تاکہ جس طرح پہلے اپنے پائلٹس کی نااہلی کو ثابت نہیں ہونے دیا اور ان کو باہر نکال کے لے گئے, ان کو بچا کے لے گئے, اس بار بھی جو پائلٹ کے اوپر اس کی قابلیت کے اوپر سوالیہ نشان آ رہے ہیں اس کو نکال لیں.
इनको कहना चाहिए एयरबस का पायलट डालें, इनको कहना चाहिए एयरबस इंडस्ट्री से लें पायलट और उसको डालें, इनको कहना चाहिए एयरबस के इंजीनियर को लें और उसको डाला चाहिए। पैल्पा का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। पैल्पा एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। और ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का मैंने तो आज तक इतने दिन के बाद अभी तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी नहीं देखा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां किस तरह पूरी की या पूरी नहीं की, या वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। स्वाय एक बोर्ड का मुझे पता चल गया कि एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो हो रही है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने तो यहाँ तक नहीं कहा कि हमें अफसोस है अपने मुसाफिरों के जाने का, उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा कि क्रू के जाने का हमें दुख है। ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। मैं एविडेंस के साथ ये बातें कर रहा हूँ। आज मैं पैल्पा को दूसरा चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर साबित कर सकते हो कि तुम्हारे ATR में टेम्परिंग हुई थी और उसके बावजूद तुम लोग उड़ाते रहे, तो साबित करो कि मैं गलत हूँ। मैं तो तुम्हें प्रोपेलर के नंबर दे रहा हूँ, मैं तो इसके बाद DISS की तस्वीरें दिखा दूंगा जिनको टेम्पर किया है। मैं मुबश्शिर लुकमान जब बात करूँगा तो इंशाल्लाह एविडेंस के साथ करूँगा। यू आर वॉचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। थैंक यू।